نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، ہم آج ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ پارا سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا ہم اپنا فرسٹ کل کا لیسن جو ہے ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں، تو میں سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ جیسے شروع میں تو ہم نے پڑھے تھے کہ مومن کیا ہوتے ہیں، کافر کیا ہوتے ہیں، منافقین کیا تھے، حضرت آدم کا ہم نے قصہ پڑھا تھا، بنی اسرائیل کے متعلق پھر ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھیں، اور اینڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیچ میں آیا تھا نا کعبہ کے چینج ہونے کا، فرسٹ آیاز آئی تھیں، اور کعبہ کے چینج ہونے کا پورا حکم جو ہے پارا سیکنڈ میں آتا ہے۔ تو یہ موسٹلی 5 چیزیں ہم نے پڑھی۔ جب ہم نے کافروں کی نشانی پڑھی، اس کے بعد جب ہم منافقین کے اوپر آئے تھے تو ہم نے 3 طرح کے منافق ڈسکس کیے تھے: عقیدے کے منافق، پھر وہ منافق جو کسی فائدے کے لیے اسلام میں شامل ہو گئے، پھر وہ منافق جو دوسروں کے دیکھا دیکھی شامل ہو گئے کہ ہمارے سب ریلیٹیوز آ رہے ہیں تو ہم۔ تو ایک چوتھی طرح کے منافق کی بھی ٹائپ پڑھ لیتے ہیں جو کل ہم نے نہیں ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی کہ ایسے وہ لوگ بھی منافقوں میں شامل ہوتے ہیں جو دل سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین رکھتے ہیں، ان کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بٹ جب شریعت کے احکامات آتے ہیں تو they don't want to do that۔ شریعت کے احکامات انہیں بھاری لگتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے، مشکل لگتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا صحابہ کرام کا جب وہ تھے، اور اسی طرح آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں کسی بھی چیز کو، انہیریٹنس کو، جیسے بہنوں کا رائٹ ہوتا ہے انہیریٹنس میں، اگر بھائیوں کو پرابلم ہوتی ہے بہنوں کو کس لیے دے رہے ہیں، تھنگز لائک دیٹ۔ عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہمارا گواہی آدھی کیوں ہے، یا ہمارا حصہ کم کیوں ہے، یا پھر فار اینی میٹر حجاب کا، یا 4 شادیوں کچھ بھی آپ نے، تو شریعت کے احکامات انہیں بھاری لگے ہیں، وہ منافقت کی نشانی ہے۔ پہ بنی اسرائیل کے ہم نے جو قصے پڑھے، کیا کیا لیسن لیے؟ قرآن میں تحریف نہیں کرنی، چینج نہیں کر سکتے، شکر گزاری، جیسے من و سلوہ اترتا تھا تو دے ور asking for something else، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ جو چیز سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ اس کو مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے شر ہو، تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ادنا چیز مانگتے ہو، اور بیجا سوالات کرتے تھے، تو بیجا سوالات سے رکنا ہے۔ سب کے قانون میں، یعنی کہ شریعت کے جو احکامات تھے ان کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ نہیں سیکھ کرتے تھے، جب ان کے اوپر مشکل آئی تو ہاروت ماروت کے جب کی اس کے اوپر آزمائش میں پورے نہیں ہوتے، جادو ٹونا، اور جادو ٹونے کے اوپر کے اندر سب کچھ آ جائے گا، نیومرولوجی، ایسٹرولوجی، پامسٹری، یہ جو سب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، پامسٹری پہ، ایسٹرولوجی پہ، کچھ لوگ نمبرز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اتنے نمبر ہمارے لیے لکی ہیں، فلانا نمبر لکی ہے، فلانا سٹون لکی ہے، یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ فرشتوں پہ ایمان، حضرت جبرائیل کو وہ نہیں مانتے تھے۔ ایروگنس کے اندر انہوں نے پھر پروفٹ کا بھی انکار کیا، ٹھیک ہے۔ they used to kill the prophets۔ تو یہ بہت سی چیزیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے لیے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت آدم کا اور شیطان کا جو قصہ تھا، تو اس میں ہم نے فرسٹ سن پڑھا۔ پہلا سن کون سا ہے؟ پہلا گناہ ڈس اوبیڈینس، جب حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، he said no۔ پہلا ڈس اوبیڈینس ہے، اور دین وی لک انٹو کہ کیوں ڈس اوبیڈینس کی، the reason was arrogance۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اس نے جو ان کے نفس کے کون سے حصے کو بھڑکایا، حضرت آدم کو جب کہا یہ فروٹ کھا لو، حضرت آدم سے جو ڈس اوبیڈینس ہوئی وہ ہمارے نفس کے کون سی چیز کو اگنائٹ کیا؟ ایسے ابلیس کا تکبر تھا، حضرت آدم کا کیا ہوا؟ دیٹ وڈ بی گریڈ۔ تو گریڈ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے شکر گزاری سیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، میں اس کے پیچھے بھاگ جاؤں، دنیا میں اس چیز کے پیچھے بھاگ جاؤں، اس سے آگے لگ جاؤں، یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس ایک چیز آئے گی، آپ اگلے کے اوپر جائیں گے، اگلی چیز آئے گی، جب تک آپ کے اندر شکر گزاری نہیں آئے گی، گریٹیٹیوڈ نہیں آئے گا، یو ول نیور بی ہیپی ان یور لائف۔ اگر آپ نے زندگی میں خوش رہنا ہے، آپ کو کوئی کرکس چاہیے، گریٹیٹیوڈ سیکھ لیں، اور یہ تو اب سائنٹیفکلی پروون بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیکنڈ پارے کی تلاوت لگاتے ہیں جی۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ اب آ گیا پہلا حکم جو ہمیں آیا پارا 2 میں، قبلہ کے چینج کا حکم آیا، ٹھیک ہے؟ جس میں کہا کہ جس وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور انہوں نے 2 رکعات پڑھ لی تھی پروبیبلی، اور اس وقت حکم آیا تھا جبریل کی طرف، اسی وقت انہوں نے ڈائریکشن چینج کر کے حضور پاک نے ایسے سٹیپ یوں کیا اور یوں ڈائریکشن چینج کی اور پیچھے پوری جماعت نے ڈائریکشن چینج کی۔ دیٹ از کالڈ سمینا و اطانا، اور تبھی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں مدینہ میں وزٹ کرتے ہیں مسجد قبلتین، کیونکہ 2 قبلہ والی مسجد، وہ واحد مسجد ہے اس میں 2 قبلہ تھے، پہلے وہ اور پھر دوسرا وہ۔ تو مسجد قبلتین ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، مسجد قبلتین میں جا کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 2 نفل یہ جو پڑھے ہیں 3 امتحانات پڑھے ہیں، حضرت آدم کا امتحان، بنی اسرائیل کا امتحان، حضرت ابراہیم کا امتحان، تو اس کے بعد ہماری شریعت آ رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ایگزامپلس دے کے اب یہ ہماری شریعت شروع کر رہے ہیں، اور now is gonna test us، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح فالو کرو، اور پھر اگر غلطی ہو تو حضرت آدم کی طرح معافی ہے۔ اور شریعت میں ابھی پہلا حکم آیا ہے قبلہ چینج ہونے کا۔ اب اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں کہ کیا آیا اس کی کنٹینیوٹی میں۔ یہ جو آیا 143 ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت ہی شفیق و رحیم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امت وسط ایگزیکٹلی 286 آیات ہیں سورہ بقرہ میں، اس کا ہاف لے لے 143، ایگزیکٹ 143 آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ امت وسط، ان دا سینٹر، اسی آیا کے اندر۔ اور کیا ہے یہ ایکچولی امت وسط، یہ ہوتی ہے عدل والی امت، انصاف والی امت، سب سے بہترین امت۔ یہ ہمیں ایکچولی تاج پہنایا جا رہا ہے، جیسے ڈین کے کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جی آپ اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، یو آر سو انٹیلیجنٹ، اور آپ یو آر دا کریم آف دا کریم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یو آر دا کریم آف دا کریم، تمہیں میں نے امت وسط بنایا ہے۔ اور ایگزیکٹ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 143 آیت میں ہم نے امت وسط، اور باقی تمام آیات ہمارے ارد گرد ایسے ریوالو کر رہی ہیں جیسے طواف ہوتا ہے۔ دس از واٹ ہیو ٹو ڈو، یہ ہمارے لیسنز ہیں، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارے احکامات ہیں، ان کو سمجھ کے ہم نے ان کو ساتھ لے کر چلنا۔ اور پھر ایک کہا کہ کیا ہے امت وسط کا کام؟ کہ دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی ہم نے گواہی دینی ہے قیامت والے دن جا کے کہ ہمیں ہمارا پیغام پہنچا تھا، کہ ہم اور لوگوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ تو پوری ایک حدیث ہے نا کہ سارے قیامت کے دن جائیں گے، پھر ڈیفرنٹ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہوتے ہوتے حضور پاک کے پاس آئیں گے کہ ہمارا حساب شروع کریں۔ تو ہم گواہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو ہم نے تمہیں ڈیفرنٹ ڈائریکشن اس لیے دی تھی کہ ہم چیک کرنا چاہتے تھے تم میں سے کون نبی کی اطاعت کرتے، کیونکہ اب وہ پھر یہودی بولیں گے نا، اب پھر وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، قبلہ کیوں چینج ہوا، کوسچنز آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، لیکن کس کے لیے سخت نہیں ہے؟ جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا سخت ہے، مگر کس کے لیے سخت نہیں ہے؟ جو ہدایت سے فیض یاب۔ کوئی بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مشکل نہیں ہے اگر ہمارے پاس ہدایت ہے۔ اور اگر کوئی چیز زندگی میں مشکل لگ رہی ہے، سمجھ جائیں ایمان کی کمی ہی ہے جو پورا نہیں ہونے دے رہی۔ کہاں سے میں ایمان کو لے کر آؤں، کہاں سے دعا مانگوں، استغفار پڑھوں، اچھی صحبت میں رہوں، جو مجھے بتائے ہوئے سٹیپس میں فالو کروں تاکہ میرا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی 144، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلہ کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ تحویل کعبہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان پہ دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، چاہتے تھے کہ قبلہ چینج ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہو بار بار یہ دعا کرتے ہو، تو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹیسٹ ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو وہی ٹیسٹ ہے کہ کون ہمیں بھی پتا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔
ہمارے آپس میں کنفیوژن جو چلتا ہے نا وہ یہ چلتا ہے کہ یہ فرقہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس طرح، کوئی حدیث کو نہیں مارا، کوئی کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی بدعت نہیں کر رہا. الحمدللہ قرآن کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن. اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی آ گئی پھر اس کو بھی ہم نہ مانیں، بس پھر اس کے بعد فل سٹاپ ہی ہے. اچھا جی، آ گئی اب ہماری 145. تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان خواہشات کی پیروی کی تو تم یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تو ظالم کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کے احکامات سے وہ ظالم ہے، اور خواہشات کی پیروی. تو خواہشات کی پیروی تو ہم دن رات کر رہے ہیں، یہ تو قبلہ کی بات ہے نا. لیکن ان جنرل خواہشات کی پیروی، جو چیز آپ کی دین سے ٹکرائے گی اس کو کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو وہ خواہشات کی پیروی، اور پھر ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا. 146. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی ہیں. یعنی کہ آپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، اتنے کلیئر ہیں وہ یہ کہ نبی ہیں، بٹ سٹل کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہیں. لیکن ہمیں بھی اتنا ہی کلیئر ہے نا کہ نبی پاک رسول ہیں. کیا ہمیں کلیئر نہیں ہے اپنے بچوں کی طرح کہ وہ رسول ہیں؟ تو پھر ہم کیسے کچھ احکامات کو چھوڑ جاتے ہیں؟ کچھ حدیث سنتے ہیں بدعہ کی بات کی جائے کہ یہ بات بدعہ ہے اور یہ حضور پاک نے ایسے نہیں کی، تو بڑے آرگیومنٹس آتے ہیں نہیں ہم تو پوری زندگی کے، اب شبان آ رہا ہے، 15 شبان اور شب معراج کی مبارکیں اور 15 شبان کی عبادتیں اور وہ سب آ رہی ہیں، اگر کسی سے آپ کہہ دیں یہ بدعہ ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم اتنے سالوں سے عبادتیں کر رہے ہیں. وہ بہت سا ریزن ہے، آپ اگر اتنے سال سے غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہم حدیث آپ کو بیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ سنت ہے، تو آپ وہ کام کریں گے جو آپ کو بتایا. تو ہم بھی جانتے ہیں نا وہ نبی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹکراتے ہیں، انہیں احکامات سے ٹکراتے ہیں. ہم ماننا نہیں چاہتے کیونکہ نہیں ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اب ہم عید میلاد النبی نہیں منائیں گے؟ تو وہ کیسے ہم کریں؟ ہم تو منا ہی رہے ہیں. تو وہ اس میں پھر ہمیں کیوں کنفیوژن ہے، کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ اچھا جی 147. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن جو ہے نا یہ امر حق ہے، شک کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. 148. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. سابقون الخیرات، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا. اس کی قدرت، کوئی چیز اسی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ آپ ورڈ پڑھیں سابق الخیرات، اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا، سب کرتے جانا. تو جو بھی کمپٹیشن آپ کا ہے نا وہ آپ نیکیوں میں کریں. ایک دوسرے سے ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میری کون سے میں پڑھ رہے ہیں، میرے پاس کتنے پیسے آ گئے، میں کتنی تعلیم یافتہ ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میں بڑی فیشنیبل ہوں. کوٹ اینڈ کوٹ جاہل، میں تو اب یہ کہوں گی جاہلیت ہی ہے. کوٹ اینڈ کوٹ جاہلیت کو ہم فیشن کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بڑا فیشن ہے، اور یہ اس میں ہمیں سبقت لے جانی. میں اس سے خوبصورت لگوں، میں اس سے اچھی لگوں، میں اس سے زیادہ بوٹاکس لگوا لوں، اس نے فلر لگوائے مجھے بھی لے جاؤ فلر کے لیے، تم نے فیشیل کرایا میں بھی کرا لیتی ہوں. اور نیکیوں میں کیا ہم نیکیوں میں کرائیں؟ آپ نے کرانا ہے آپ کرائیں، آپ فلرز کروائیں، آپ دل لگتا ہے آپ کا اچھا کرنے کو آپ کرا لیں. ویسے تو میں فلر بوٹاکس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو چینج کرنے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن چلے آپ نے میک اپ کرنا ہے، خوبصورت لگنا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، آپ اپنی زینت کر سکتی ہیں، اللہ نے جیسی اجازت دی ہے ویسی کر سکتی ہیں. لیکن ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دن کا موسٹلی فوکس یا زندگی کا موسٹلی فوکس کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا. یار وہ میری دوست جو ہے دورہ قرآن میں جاتی ہے وہ ان پرسن بھی جا رہی ہے، میں تو آن لائن کر رہی ہوں. لیٹ می گو ون ڈے ان پرسن. میں چاہتی ہوں زیادہ آبویس یہ سنت ہے، ان پرسن آنا سنت ہے، تو جو ان پرسن آئے گا اس کا ثواب ڈیفینیٹلی آن لائن والے سے زیادہ ہے، اور جو آن لائن آئے گا اس کا ثواب ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ہے جو آ ہی نہیں رہا. رائٹ؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے بھی اپنا جو ہے اب آج کے بعد یہی بنانا ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کس میں کرنا ہے؟ نیکیوں میں.
اچھا 149 تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو اپنا رخ نماز کی طرح وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے حق اب رب کا بالکل حق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ 150 اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا، اور اس توقع پہ کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا رستہ پاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم وخشونی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کل ہم نے یہی ذکر کیا تھا نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، یہاں پہ جا باہر نکلتے ہیں اللہ ہمارا تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یا میں بڑی اور لگوں گی، یا میں ایسے پہن کے جاؤں گی۔ جیسے ہمارا ایک اٹائر ہے، مسلم اٹائر پہنتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، ہم نہیں مسلم اٹائر پہن کے جانا چاہتے، ہم چاہتے ہی نہیں کوئی ہمیں مسلم دیکھ لے، ہم چاہتے ہیں ہم نظر ایسے آئیں کہ ہمیں وہ مسلمان نہ سمجھے، ویسے ہم اندر سے پورے مسلمان رہے۔ وی آر افریڈ۔ اللہ نے کہا ولا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، میں نے جو تم نے حکم دیا تم وہ پورا کرو۔ اچھا جی، آگے کیا آیا پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ ڈرنے کے بعد کیا کہا کہ اب میں نے تمہارے لیے رسول بھیجا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہی تم جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے، تم میں سے ہی چوز کر کے بھیجا ہے، تو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے تو زندگیاں سنور جائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں مشکل ہو جائیں گی، لیکن جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے ہم فالو کرتے ہوئے تو یار زندگی اتنی آسان ہو گئی تھی، یہ تو میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ ہاں یہ بڑی خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 152 میں کہتے ہیں وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو کیا ہے، اب اللہ کو یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد، اب انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ اس وقت تو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تم اکیلے میں یاد کرو گے میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا، تم مجھے محفل میں یاد کرو گے میں تمہیں محفل میں یاد کروں گا، رائٹ؟ تو اللہ میں تم ایک طرف میری طرف ایک قدم چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اب آپ سب جو لوگ یہاں آئے ہیں، چاہے آن لائن ہیں چاہے ان پرسن آئے ہیں، تو اپنی مصروفیات سے تو نکل کر آئے ہیں، اللہ کے لیے ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ 153 اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کل بھی ہم نے پڑھا تھا آزمائش آئے گی تو کیا کرنا ہے، صبر نماز، صبر نماز، صبر نماز۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ صبر اب کیا ہے؟ صبر جی سب سے پہلے جو صبر مصیبت پہ اور دکھ پہ آپ نے، اللہ نے کہا ہے نا مصیبت آئے صبر اور نماز سے مدد لو، کہا ہے، تو صبر تو وہ ہے، وہ صبر ہے، بٹ دیٹ از صبر جو ہم پہ واجب ہے، وہ تو لازم ہے کہ ہم نے وہ کر، اور آپ سوچیں اس کے بعد آپ پاس چارہ کیا ہے؟ خدا نہ خاصہ آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، اب کیا چارہ ہے آپ کے پاس سوائے صبر کے؟ آپ چلے شکر نہیں کریں گی نا، آپ چلیں شکر گریٹیٹیوڈ چھوڑ دیں گی، گیلا کرنے لگ جائیں گی، کیا اس بیماری کو آپ دور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ what is left, what option is left with you؟ صبر، وہ تو ہے واجب، وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، جب آ گئی آزمائش مصیبت وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ صبر کی جو ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ صبر کے اندر آتا ہے گناہ سے بچنے کی ایفرٹ، اس کو صبر، اور نیکی کرنے کو کہتے ہیں صبر۔ جیسے نیکی، حجاب کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے بچی بہت شوق ہے اس کو باہر گھومنے پھرنے کا اور صورت لگنے کا، لوگوں کی اٹریکشن بننے کا، وہ کہتی ہے اللہ کا حکم ہے میں نے حجاب کرنا ہے۔ اب جب وہ حجاب کرے گی، جتنی ڈیفیکلٹی اس کو آئے گی، جتنی وہ کانشیس ہوگی باہر نکلتے وقت، جتنا وہ اپنے پہ صبر اور ضبط کرے گی، جتنی اپنی خواہشات کو کینسل کرے گی، وہ اس کا صبر۔ اور پھر نیکی کے لیے، نیکی میں سبقت لے جانا صبر، جیسے اب آپ آئے ہیں نا یہاں پر، گھر کو چھوڑ کے بھاگے آ رہے ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیکی کا کام ہے میں نے کرنا ہے، اپنا سارا وائنڈ اپ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں آدھی چھوڑ رہے ہیں آدھی کر رہے ہیں، آگے جا، دس از صبر۔ تو یہ وہ صبر ہے۔ غصہ آ گیا آپ کو،
آپ کے میاں سے لڑائی ہوئی، غصہ آپ نے پی لیا کہ نہیں مجھے اللہ نے حکم دیا میں نے نہیں بولنا، پی جائیں آپ، غصہ صبر ہے، غیبت آپ نے نہیں کرنی، صبر ہے وہ۔ تو رات کو آپ کو نیند بڑی پیاری ہے، اپنی آپ نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، اپنی نیند قربان کر لی، یہ وہ صبر ہے۔ تو یہ سب چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، نفس پہ قابو بھی صبر ہے۔ اچھا جی، تو اس میں کیا ہے کہ نیکی کرنے کی ایفرٹس بھی صبر ہیں، اور گناہ سے دور رہنے کی ایفرٹس بھی صبر ہے۔ تو یہ وہ صبر ہے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا صبر تو واجب ہے، وہ تو واجب ہے، رائٹ؟ جو دوسرا مصیبت والا آپ کہتے ہیں نا، آزمائش والا صبر، وہ تو ہم پہ واجب ہے، اور یہ ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، یہ والا صبر ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا جی، 155 میں ہم یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اب کیا کہا، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں تو ضرور ہی تمہیں آزماؤں گا۔ کس کس چیزوں سے؟ خوف و خطر سے، فاقے سے، جان و مال کے نقصانوں سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے میں تمہاری آزمائش کرنے ہی والا ہوں۔ کچھ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، صبر سمجھایا، اور اس کے بعد کیا کہہ دیا کہ میں تو اب ضرور ہی آپ کو آزماؤں گا۔ یہ دنیا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، یہ دنیا میں ہم ایک ایگزام دینے آئے ہیں۔ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ایگزام ہوگا، کسی کا خوف ہوگا، کسی کی فاقہ ہوگا، کسی کا جان اور مال کا نقصان ہوگا، کسی کا پیسے کا نقصان ہوگا، آمدنیوں کا گھاٹا ہوگا، اس کے پیسے چلے جائیں گے، کسی کو پیسے مل جائیں گے۔ یہ تو آزمائش ہے۔ کبھی ہم ایگزامینیشن پہ ہال میں جاتے ہیں، پیپر ملتے ہیں، ڈفرنٹ بھی اگر پیپر ہیں، کسی نے کھڑے ہو کے کہا میرا پیپر کیوں ایسا ہے، اس کا پیپر آسان ہے، مجھے وہ پیپر چاہیے، نہیں کہہ سکتے نا۔ ہر کسی کا ایک ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے۔ لائف میں ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کی لائف اتنی آسان ہے، ان کے پاس یہ ہے، اور میرے پاس میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی پھنسی ہوئی ہوں۔ تو ہر کسی کا ایک ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے۔ جس کے پاس آسائش آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ آسائش بھی اس کا ٹیسٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہی ہے، ہر چیز ہی ٹیسٹ ہے۔ 156، ان حالات میں جو لوگ، پھر وہی اللہ تعالیٰ نے کہا ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اس کی ایک پوری دعا ہے مصیبت میں، جس میں حضرت ام سلمہ نے کہا ہوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ حضرت ابو سلمان کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے آ کے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں بڑے اچھے کلمات سیکھ کر آئے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کلمات پڑھو تو تمہیں جو بھی چیز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تمہیں ملتا ہے۔ تو پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی حضرت ابو سلمہ کی، تو حضرت ام سلمہ نے روٹین میں اسی طرح پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی اخلف لی خیر فیہا، کہ مجھے اس مصیبت میں سے خیر دے۔ اینڈ دین شی ریئلائز، انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ میں نے کیا پڑھا، یہ تو میرے تو ہسبینڈ ہے، اتنے اچھے ہسبینڈ مجھے کہاں سے ملیں گے؟ مطلب میں تو آلریڈی، اور میں نے اللہ سے کہا مجھے اس سے بہتر، تو اس سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اور بہرحال وہ پڑھتی تھی تو وہ پڑھتی رہی، اور پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا، اینڈ دین شی گاٹ سو امیزڈ کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صبر کا یہ صلہ دیا کہ میں اس طرح ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی یہ دعا یاد کرنی ہے۔ 157، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اب صفا اور مروہ کا یہ کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے گا، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضائے و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اس وقت صفا اور مروہ میں یہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے نا بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، ایک کا نام نائلہ تھا اور ایک کا نام جو تھا صاف تھا، اور وہ جو تھے وہاں پر، اس لیے ان کو ایک کنفیوژن ہوا کہ ہم یہاں صفا مروہ میں کر سکتے ہیں ایسے، مطلب صحیح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب کیا آیا کہ 159، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، دراں حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ اللہ کی چیزوں کو چھپانے سے استغفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تو معافی معافی معافی، استغفر اللہ کا کلمہ بنا لیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ابھی بھی پڑھ لیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا، آمین۔ 161، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔
کہ اتنا برا ہے یہ کفر کا رویہ، کفر کا رویہ ہے یہ، ایک تو ہے نا کافر، ایک ہے کفر کا رویہ۔ کفر کے اصل معنی دیکھیں چھپانے کے ہیں، اور اس کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن کی روح سے، بہت سی اس کی صورتیں ہیں، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی کفر میں شامل ہوتا ہے، اور اگر آپ اس نہ ماننے کی حد تک میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت کلمات استعمال کیے ہیں کہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو بس کسی بھی حکم کا ہم نے انکار نہیں کرنا، عمل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، نہیں کر رہے تو انکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی 162، اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ پھر انہیں دوہری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ ہماری پھر توجہ دلا رہا ہے کہ جی آپ غور و فکر کرو، اپنے ارد گرد دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کی پہن ایک دوسرے کے بعد آنے میں، یعنی کہ آفٹر ایوری ٹائم دیر از نائٹ دیر کمز ڈے، رائٹ، اس چیز کو انہوں نے کہا کہ رات اور دن کے آنے میں، ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان نفع کی چیزوں کے لیے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی سے جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اس کے انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پیدا کرتا ہے، ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان تابع فرمان بن کے بیٹھے ہیں بے شمار نشانیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انوائٹ کریں کہ ذرا ایک دفعہ تم دیکھ لو کہ کیا حالات ہیں اس دنیا کے، غور و فکر کر لو کہ اس کے میرے علاوہ اور کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہر چیز میں ایک نشانی ہے، مگر خداوند واحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور وہ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ یہ اب دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ لوگ کیا ہیں، ان چیزوں سے کیسے محبت کرتے ہیں، انداد یحبونہ کحب اللہ، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جو ایمان لائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دوسری چیزوں کو محبوب رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کوئی کافروں کا ذکر نہیں کیا، وَمِنَ النَّاسِ میت، اور لوگوں میں سے جو کوئی، ایوری ون، ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو زیادہ محبت کریں جس طرح اللہ کو کرنی چاہیے۔ اگزامپل دنیاوی رشتے اور رچنس۔ آج کل ہم نے ایک اور شرک شروع کیا ہے، وہ امارت کا شرک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر پیسے کسی کے پاس ہیں تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دس از، آج کل یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پاور کے لیے بھی پیسہ چاہیے، کامیابی کے لیے بھی پیسہ چاہیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو ہم نے ہر چیز کو اس کو پیسے کو سے اتنی محبت کر لی ہے، اس کو ایک درجہ اتنا دے دیا کہ شاید ہماری ہر پرابلم کا سولوشن پیسہ ہے، which is so untrue۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سے زیادہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرو، کسی بھی وسیلے سے جو اس دنیا میں ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ کیا کرتے ہیں، اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بتا دیں گے نا کہ میں نے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، آپ کو کوئی چیز بھی مشکل نہیں لگ سکتی۔ I ریئلائز کہ اللہ سے جب میں نے محبت کی تو واقعی پھر وہ ہوا میرے ساتھ کہ مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے فالو کرنے میں، چیزوں کو کرنے میں ایسی ہی آسانی ہو گئی، جیسے جب ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ I realize it's so true، so true جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جب والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم جب ٹائم نکالتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب ہم ایسا ایسا میاں بھی مانتے ہیں کہ یہ آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں دورہ قرآن، آپ بیٹھے ہیں، آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، گھر میں ہیں آپ، گھر بند ہے، ان کو بھی نکل کے کہیں جانا ہے، وہ بھی کہیں اور جائیں گے، ناؤ دے آر ریڈی۔ شروع میں ہر کوئی تھوڑی سی ایک چیز میں آتی ہے نا، ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آن دا ٹاپ یہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مدد آتی ہے کہ آپ کو کچھ لڑنا وڑنا نہیں پڑتا، نہ کوئی بحث کرنی پڑتی ہے، اللہ کی ہی مدد آتی ہے خود ہی۔ آپ یو آر امیزڈ کہ کیسے آتی ہے۔
آپ نے صرف نیت ہی کرنی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، ہر چیز کیسے اسموتھ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں۔ 166 جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت وہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ تو جن کے اوپر ہم اور ریلائی کرتے ہیں وہ اس دن ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کام ہمارے کون آئے گا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیں، اور یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ They are never to emerge from the fire۔ کبھی بھی نہیں آگ میں سے نکلیں گے۔ تو بہت بہت ہم ڈرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بالکل بھی یہ جہنم کی آگ ہمارے پاس بھی نہ آئے، آمین ثم آمین۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پہ نہ چلو۔ خطوات الشیطان، کیا ہوتے ہیں خطوات الشیطان؟ پہلا فٹ سٹیپ شیطان کا میوزک، فٹ سٹیپ آف شیطان وہ ہوتا ہے کہ ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے سے اپوزٹ کی، کہ اللہ کے رستے سے جو اپوزٹ کام ہے۔ حلال حرام کی بات آپ نے کی کہ لیکن حلال حرام تو چوز کرنا میرے پاس ہے نا، کہ میں حلال رستہ چوز کروں گی یا حرام رستہ چوز کروں گی۔ فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اکثر برتھ ڈیز کا بھی ذکر کرتے ہیں، شیطان وہ ایک سیٹن کی آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو پتہ چلے کہ وہ ریچول ہے سیٹن کا، وہ سیلیبریٹنگ برتھ ڈے۔ اور اگر آپ کسی کو کہہ دو کہ وی ڈونٹ سیلیبریٹ تو اف، دیکھیں صحیح کہ سب کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میوزک ہے، میڈیا ہے، فلم ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور باقی جو چیزیں یہ جو فٹ سٹیپس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ سب فٹ سٹیپس آف شیطان ہیں۔ زمین میں حلال اور حرام چیزیں انہیں کھاؤ، جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ حلال کھانا آسان ہے یا حلال کمانا آسان ہے؟ کھانا آسان ہے نا، کمانا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک تو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو ذبیح حلال ہی کھاؤں گی، ہمیں کھانے میں بہت ہے، چاہے وہ میں نے حرام کے پیسے سے کمایا ہو لیکن کھانا میں نے حلال ہے۔ ہم نے کمانا بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے انشاءاللہ۔ تم میں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، میں نے کہا نا بے حیائی جو ہے، میوزک، بے حیائی، یہ سب چیزیں فٹ سٹیپس آف شیطان۔ لغویات بھی آ سکتی ہیں۔ بدی اور فحش کا حکم، اب ہم نے قرآن میں ایکسپلینیشن ہے، سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے تمہیں؟ بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، تم اللہ کے نام پہ جو باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، اور فحش اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں نماز ہمیں فحش اور برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور پھر جس کی نماز نے اس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکا تو پھر کیا ہوا اس کی نماز تو وہ پڑھ رہا ہے۔ 171 جی، یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا یہ انہوں نے کہا ہے چرواہے کی طرح چلتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے انکار کرتے ہیں تو وہ کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اگزامپل دی ہے؟ جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ کبھی آپ نے شیپرڈ دیکھا ہے؟ بھیڑوں کو جو چروا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا، ایک ساؤنڈ لگاتا ہے، ساری بھیڑیں بغیر دیکھے اس ساؤنڈ کے پیچھے جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ایک رستے میں سے گزارنا ہو نا، 2 گیٹ لگے ہوں اور ایک گیٹ سے اگر آپ نے اس کو نہیں گزارنا تو آپ بس آواز نکالو گے، وہ اس گیٹ سے کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گی، وہ اسی گیٹ سے نکلیں گی جس گیٹ سے آپ اس کو آواز لگاؤ گے اس سے نکلو، اور کبھی بھی وہ نہیں ریزسٹ کرتی۔ اور یہ ہم کرتے، یہ جیسے ہمیں ایڈ آتے ہیں نا اور ہمیں بلاتا ہے شیطان، ادھر ہی چلے جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے چلنے سے انکار کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ they haven't used their mind، they haven't کوئی علم حاصل نہیں کیا، اپنا دماغ یوز نہیں کیا، اور جس نے ہانک پکار یا صدا لگائی بس اندھے بہرے ہو کے اس کے پیچھے چل پڑے، رائٹ؟ اب کیا ہے 172، جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو، پہلے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا یا ناسو سے کہا تھا سب لوگ پاک اور حلال کھائیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میں تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں وہ بے تکلف کھاؤ۔ حلال مال کا جو ہم اس کو ایکسپلین کر رہے تھے نا کہ پاک چیزوں میں پاک چیز جب ہم پاک کہتے ہیں نا، میں نے کہا اس کو ایکسپلینیشن میں زیادہ آ جاتا ہے، تو پاکی میں جیسے
جو میں نے کہا حلال کی لمبی ڈیفینیشن ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ حلال جو ہم کماتے ہیں نا، حلال کھانا اور حلال کمانا 2 چیزوں میں، جو ہماری حلال کمائی ہوتی ہے اگر ہم حلال کمائی کو حرام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لائک اگر آپ نے حلال پیسے کمائے، بڑی محنت کی، جاب آپ کی حلال ہے، حلال کما لیا اور اڑایا کس کے اوپر؟ شراب پی لی، جوا کھا لیا، کوک کھا لیا جا کے، تو یہ ویسٹ ہو گیا آپ کا حلال پیسہ۔ اچھا اب آپ نے حرام طریقے سے پیسے کما لیے، سود سے، چوری سے، جس مرضی سے، اور آپ نے جا کے کہا کہ چلو بھائی اب میں اس کو حلال کے اوپر لگا دیتا ہوں، اب میں دوسروں کو بہت غنی ہوں، ہر کسی کو دے رہا ہوں، وہ رابن ہوڈ والا کانسیپٹ جو فلموں میں چلتا ہے، چوری کی اور پھر غریبوں میں بانٹ دی، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، ضائع۔ حرام کما کے جتنا مرضی اللہ کی راہ میں دیتے جائیں، جتنے مرضی صدقے خیرات دیتے جائیں، اگر آپ کا گھر میں پیسہ حلال کا نہیں ہے، حرام کے پیسے سے جتنا مرضی اللہ کی راہ میں دیں، ویسٹ، اٹس بین ناٹ کاؤنٹڈ ایز ثواب۔ حلال کمائی اور حلال پہ ہی اسپینڈنگ، دیٹ از دا ٹرو وے۔ 173 اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کی۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے وہ کچھ کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کے حد سے تجاوز کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ایگزیکٹ بتا دیا کہ کیا کیا ہم نے نہیں کھانا، اور اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں۔ 174 حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اللہ کے احکامات کے خلاف ہم نے کیا بولا تھا کہ ایوری تھنگ از کیا ہے، کھانے کی ہر چیز حلال ہے انٹل پروون حرام بائی قرآن۔ تو جو اوپر ہم نے پڑھا وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حرام کیا ہے، اور اس کو جب ہم کھائیں گے تو کیا کریں گے، اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے۔ 175 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کے عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حد سے بہت دور نکل گئے۔ اب یہ 177 جو ہے نا، یہ آیت البر ہے، اس کو آیت البر کہتے ہیں، اور بر ہوتا ہے نیکی، تو یہ ہے لیس البرہ، کیا ہے نیکی؟ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک اور وہ لوگ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اپنے نیک لوگ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہی ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ پوری ڈیفینیشن آ گئی نیکی کی کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب، اللہ پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پہ، پیغمبروں پہ، اور اپنا دل پسند مال خرچ کرنا ہے۔ ایمان کے بعد پہلی چیز خرچ کرنا ہی آتی ہے، اور دیکھیں آپ نے یہ غور کیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر تھوڑا سا اگر ہم تدبر کریں کہ یہ پہلے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پہ دل پسند خرچ کرو، اور پھر آگے زکوٰۃ بھی کہہ دیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو بیسیکلی اوپر کیا ہے؟ صدقہ، نیچے کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ پہلے صدقہ ہے بعد میں زکوٰۃ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر آپ سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر تم صدقہ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اتنا بچ جائے گا کہ پھر تم زکوٰۃ بھی کر سکو گے۔ سبحان اللہ، رائٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ 178 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی کو بدلہ دیا جائے گا، غلام قاتل ہوگا تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس کو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس پہ جو بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ قصاص کا حکم اس کے اندر ہے، اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو گروہ تھا نا وہ دوسرے گروہ کے بجائے ایک قتل ہوتا تھا، اس کی جگہ 5 قتل کر دیتے تھے، ہمارا ایک مارا ہم ان کے 5 ماریں گے، اور اس طرح کر کے، اور قصاص میں بھی ایکوالٹی نہیں ہوتی تھی، عورت کو مارا تو کہتے تھے ہم آدمی ماریں گے، اور جب فدیہ ہوتا تھا تو بھی بہت زیادہ لیتے تھے، تو یہ اس کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، اور یا پھر قصاص۔
اچھا جی 179، کلو خر رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ 180، تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تم اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ کیا حق ہے؟ کہ ہم نے وصیت کرنی ہے، انہیریٹنس کرنی ہے، انہیریٹنس لکھ کر جائے، ہر کوئی اپنی انہیریٹنس لکھ لے، ورنہ گورنمنٹ کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ یہ پہلا حکم آیا تھا انہیریٹنس کا، پھر باقی سارے انہیریٹنس کے لاز ہمیں سورہ نساء میں ملیں گے۔ اس وقت ریٹن انہیریٹنس نہیں تھی، تو جو مر رہا ہوتا تھا اپنے جو ارد گرد لوگ ہوتے تھے انہیں وصیت میں بتا جاتا تھا، تو اس میں ہے کہ وہ سنی ہوئی وصیت اگر کوئی بدل دے گا تو اس پہ گناہ ہوگا۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے تو اس پہ کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پورا طریقہ ہے جس میں وہ کیسے فرض کریں اس کو لگا کہ نہیں یہ میرا مطلب نہیں تھا میرے ابا کا، یہ وہ شاید اس وقت وہ غلط بتا گئے، رائٹ ڈسٹریبیوشن یہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک گواہ آ جاتا تھا کہ ہاں میں نے سنا ہے، تو اس طریقے سے کہا ہے کہ اس کو آپ کریکٹ کریں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ کریکشن کر دیں تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال اب تو اس کے بعد تو لاز آف انہیریٹنس آ گئے تھے نا، تو اسی طرح ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ 183، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض، اب روزوں کی آ گئی، یہ شریعت آ رہی ہے نا ہماری۔ پہلے ہم نے صفا و مروہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے وہ قصاص کا حکم پڑھا، اس کے بعد اب ہم آگے روزوں پہ آ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اپنے پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، تو روزے رکھنے سے کیا ہے؟ تقویٰ بڑھتا ہے۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس زمانے میں روزے سٹارٹ ہوئے تھے، ایک مہینے میں 3 روزے ہوا کرتے تھے، یہ لکھا ہے نا کچھ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، تو ایک مہینے میں 3 روزے ہوتے تھے، اور شروع میں کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے۔ اب فدیہ دے سکتے ہیں اگر کوئی اسپیشل کنڈیشن ہو کہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا جی، پھر اب رمضان کے مہینے کیا آ گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب آ گیا نا، پورے مہینے کے روزے آ گئے اس کے اوپر۔ اب جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پہ اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو، شکر گزار بنو، یعنی کہ اب ہم نے اگر روزہ چھوڑا تو روزہ ہی رکھنا ہے انٹیل انلیس سے کوئی اسپیشل کنڈیشن ہو۔ 186، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق بہت ہی خوبصورت میرے متعلق پوچھیں تو کیا کہنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں جب میرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو کہ شاید وہ راہ راست پائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا آٹومیٹڈ ای میلیں لگائی ہیں کبھی جاب کے اوپر؟ یا سوری وی آر آؤٹ آف آفس، ایک سیکنڈ میں آ جاتا ہے، یہ وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے قریب ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آٹومیٹڈ جواب آ جاتا ہے، ہم کبھی نہ سمجھیں کہ ہماری دعا کا جواب نہیں آتا، کیونکہ دعاؤں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ رجسٹر ہو جاتی ہے دعا، ہر دعا جو مانگتے رجسٹر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی تو یا تو وہ پہلی کنڈیشن تو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر قبول نہیں ہوتی تو ہماری اس کی بجائے کوئی مصیبت ٹلتی ہے، تیسری یہ کہ قبول نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ ہمیں کچھ اور بہتر مل جاتا ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ قیامت کے دن اجر ملتا ہے، اور قیامت کے دن تو ایسا اجر ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے گا میری جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس کا اجر ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی 187، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ جو بات ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اپنے گھروں کی باتیں باہر نہیں کریں، میاں کی باتیں باہر نہیں کریں، برائیاں باہر نہیں کریں، بات کوئی بھی باہر نہیں نکالیں۔ ہم ان کا لباس ہیں اور وہ ہمارا لباس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوپنلی کئی دفعہ عادت ہوتی ہے دوستوں میں انسان ہر قسم کی بات کرتا ہے۔
اچھا، اب وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیے اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کر لو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو جب یہاں تک کہ تم کو سیاہی کی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے کام لوگوں کے لیے بصلاحیت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ مجھے لگتا ہے اس میں ہر چیز ہمیں کلیئر ہے الحمدللہ۔ 188 اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمن طریقے سے کھانے کا موقع دیا جائے۔ یہ وہ ہے رشوت میں، ٹھیک ہے؟ رشوت کا حکم اب ہم نے قرآن میں کلیئر کٹ 188 آیا میں پڑھ لیا کہ ناروا طریقے سے دوسروں کا مال نہیں کھا سکتے۔ 189 لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ اب یہ چاند کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت بتاتی ہیں، حج کی علامت ہے۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں سے دروازے سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وہ لوگ تو ہم پرستی کرتے تھے جب عمرہ حج وغیرہ کر کے آتے تھے نا، وہ سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے کے دروازے سے آیا کرتے تھے، تو اس کا منع کیا گیا ہے کہ جب آؤ سامنے سے آؤ۔ اور بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ جب آتے تھے تو پہلے آ کے مسجد میں 2 نفل نماز پڑھتے تھے کہ کوئی جا کے اطلاع دیا کہ گھر آ گئے ہیں، کہ تاکہ سب بیویاں اپنے آپ اس سیٹ کر لیں، اور ایک دم جیسے لوگ ہوتا ہے نا دھڑلہ مار کے دیکھیں گھر میں ہو کیا رہا۔ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی پرائیویسی کی آپ کی امپورٹنس یہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، انفارم دیم کہ میں آ رہا ہوں، یہ سوچیں۔ اچھا جی 190 اور تم اللہ کی راہ میں لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جہاد کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا بھی فرض ہے۔ ان سے لڑو جہاں تک تمہیں ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے۔ اب اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں سے لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پہلے جب مکہ میں تھے مسلمان تو ان کو اجازت نہیں دی ریاکٹ کرنے کی ہے، وہ بہت کہتے بھی تھے کہ ہم ریاکٹ کریں، ہم پہ اتنا ظلم ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں یو کین ناٹ ریاکٹ، صبر صبر صبر۔ وہ ساری مار پیٹ ہوتی تھی، حضرت بلال کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور کون کون سے ان کی پہ ظلم ہوتے تھے، لیکن کیونکہ حکم تھا صبر تو وہ صبر ہی کرتے رہے۔ جب مدینہ میں گئے تو پھر حکم آ گیا کہ اب تم ان سے لڑو، جیسے اب انہوں نے تمہیں نکالا ہے تو نکالو۔ مسجد حرام میں منع تھا لڑائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر وہ مسجد حرام میں تم سے آ کے لڑے تو اب تم لڑ سکتے ہو۔ اور کیا کہا، اس لیے کہا کہ جو فتنہ ہے، قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی برا ہے۔ واٹ از فتنہ؟ پرسیکیوشن میں استعمال ہوتا ہے ایسے ظلم و ستم جس میں زیادہ ہی کرتے جائیں، یعنی کہ جیسے یہ لمبی لمبی لڑائیاں جو ہے نا، یہ اسٹینڈرڈ ایک بڑی لڑائیاں سال 2 سال تک چلتی جا رہی ہیں، یہ نہیں پسند اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز ہونی ہے آپ نے 1 مہینہ آدھا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 ہے، جسٹ کٹ اٹ ڈاؤن، جو جیتا کوئی ہارا اس کو کریں۔ یہ جو لمبی لمبی کہانیاں اور پھر اتنے بلا وجہ کا خون بہا اور ذاتہ زبردستی اور یہ اتنے لمبے تک جو ہے نا یہ الاؤ نہیں ہے۔ 192 پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 193 تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ کب تک لڑنا ہے کہ فتنہ نہ رہے اور پھر دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ 194 ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا تم پہ دست درازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ حرام جو تھے وہ 4 مہینے تھے نا، ذی القعدہ ذی الحج اور رجب اور محرم، ہاں۔ 195 اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہے اللہ کی راہ میں خرچ، سورہ بقرہ میں جتنا ہمیں خرچ کا حکم ملے گا اور کہیں پورے قرآن میں نہیں ملتا، آگے بھی بہت آیات آئیں گی۔ 196 اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب سے پیش کرو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پہ کہ وہ اپنا سر منڈوا لے تو اس سے چاہیے
کہ فدیہ کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے۔ یعنی کہ اگر سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ نہیں بال کٹوا سکتا تو وہ اس کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ دے دے یا پھر کیا کر لے، روزے رکھ سکتا ہے یا پھر صدقہ کر سکتا ہے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کے زمانے آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ عمرہ اور حج ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائم پہ کیا جاتا تھا، ایک اس پہ نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر اب آپ حج کی نیت سے آئے ہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں اکٹھا، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب پھر وہ کیا، وہ حسب مقدور قربانی کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر جا کے رکھے، اور اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ اس زمانے میں قربانیاں نہیں ہوتی تھی، اب تو یہ پرابلم نہیں ہے، قربانی ہر کسی کو اویلیبل ہوتی ہے، پہلے تو ہر کوئی اپنی قربانی لے کر آتا تھا، ساتھ نہیں ہے، اور اگر کسی کو نہیں ملا جانور قربانی کا تو پھر وہ کیا کرے گا، ایسے 10 روزے رکھے گا کہ 3 تو حج کے دنوں میں اور 7 واپس آ کے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اور اللہ ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا کرنے والا ہے۔ 197 حج کے مہینے جب سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران ان میں سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ سفر حج میں سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ ہم ویسے ریچولز کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے آنا ہے، ادھر سے یہ کرنا ہے، وہاں جا کے چاہے لوگوں کو دھکے دیں، چاہے لڑائیاں کریں، چاہے کریں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بہتر چیز تو کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور پھر اے ہوشمندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ 198 اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کے فضل بھی تلاش کرتے رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یا مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے یہ سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس زمانے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کیوں وہاں تک جائیں عرفات تک، یہ لوگ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو عرفات تک نہیں، یہ جو آئے ہیں نا حج کرنے یہی جائیں عرفات تک۔ تو یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم جہاں سب پلٹ رہے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو، تو اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے بھی جانا ہے عرفات، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ 200 پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی کیسا ہے جو کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو کہ یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، تو ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ میں حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آیا نمبر 203، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں، تو گنتی کے چند دن وہی ہے جیسے حج کا ذکر چل رہا تھا تو اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، تو ایام معدودات ہیں یا ایام تشریق۔ تو ایام معدودات جو ہوتے ہیں یہ ان سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں، اور ایام تشریق جو ہوتے ہیں یہ بعد کے دن ہوتے ہیں، جیسے 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے حج، تو یہ اس کے بعد کے، یعنی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10، 11، 12 اور 13۔ ورنہ ایک روایت میں حضرت علی جیسے کہتے ہیں کہ یہ 10، 11 اور 12 کے دن ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قربانی کرنی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی 2 دن ٹائم پہ قربانی کر لے یا 2 دن بعد کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کہ قربانی سب کی قبول ہو جائے گی، اور ان دنوں میں بس اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اور جو ہے وہ باقی کے جو ایام ہیں جیسے کنکریاں مارنی، صحیح کرنی، وہ سب کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ یاد رکھو کہ اس کے پاس ہی ہم نے جانا ہے، تو یہ ذہن میں ہر دفعہ رہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، and we are answerable۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کا دن یعنی میدان عرفات قربانی کا دن، اور ایام تشریق یہ ہمارے یعنی اہل اسلام کے عید کے دن ہیں، اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، مسند احمد میں آیا ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو یہ سب دن جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ان میں آپ بس کھائیں پیئیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔
اب ہمارا اگلا ٹاپک یہاں پر آ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایسا ہے کہ جس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں تدبر بھی کرنا چاہیے اور غور و فکر کریں کہ یہ کس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے جو بات ایڈریس کی ہے وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں امپیکٹ آتا ہے اس کا۔ آیا نمبر 204، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا جاتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ آیا نمبر 205، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو ذکر ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کیا ہے یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو تھا مومنین کا ذکر تھا، پھر کفار کا اور پھر منافقین کا، تو اس میں بھی اسی طرح پہلے مومنین کی ساری باتیں آتی جا رہی ہیں کہ جو بھی ہمارے احکامات ہیں، اور اب یہ منافقین کا ذکر ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا بات سوچنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ہمارے بھی، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں۔ اب اگر ہم سوچیں کہ کیسے لوگوں کی باتیں ہمیں خوش کرتی ہیں یا ہم کیسے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہی لگے گا کہ جو لوگ جو ہے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ یونیورسٹیز سے پڑھے ہوتے ہیں، یا پھر جن کا بہت خوشنما انداز ہوتا ہے، جن کی لغت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی اردو ہوتی ہے یا بہت اچھی انگلش ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو ایسے بھی ہے نا کہ جو امریکن ایکسن میں بولے گا یا برٹش ایکسن میں بولے گا تو ہم کہیں گے یہ اتنا ہی، اس سے ہم امپریس بھی ہوں گے اور اس کی بات غور سے بھی سنیں گے کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا، اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کسی ایلیٹ یونیورسٹی سے یہ پی ایچ ڈی ہے یا سائنس میں یہ ہے تو ہم اور بھی غور سے بات سنیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو باتیں ہیں نا یہ دنیاوی غرض کی ہیں، کہ یہ جو بھی لوگ تم سے باتیں کریں گے نا یہ صرف دنیاوی غرض کی باتیں کریں گے اور ان میں دین کی کوئی بات نہیں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ آپ کو خوشنما کر کے باتیں بتاتے ہیں تو ان پہ اللہ کو بھی گواہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو گواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے احکامات ہیں، جیسے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بہت جو ہے نا ہم بہت اچھے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کی کے احکامات کے مطابق جو احکام ہیں اسی طرح ہی ہم بات کریں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں کہ حقیقت میں، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ جو آیت ہے نا یہ منافقین کی، یہ انڈیویجول انسان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے اور یہ ہم ایک نظام کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ آپ کو خوش کر دیتی ہیں، جو یہ ذکر ہے نا کہ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ منافقین تھے، تو ان کے بارے میں جیسے نازل ہوئے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو تھے نا وہ ان کے ساتھیوں کی برائیاں کی تھیں جو رجی میں شہید کیے گئے تھے، تو ان کی شہداء کی اس میں یہ ہے، تو یہ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کی باتیں امپریس کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ جو تدبر کیا ہے نا علماء نے، تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک پورا نظام بھی ہو سکتا ہے کیا چیز کے ایسی باتیں جو ہمیں اچھی لگیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو امریکن ویسٹرن ورلڈ ہے یا جو برٹش لوگ ہیں جو باہر کے، سب ہم ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بہت باتیں کرتے ہیں، وہ یہ شو کرتے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم انسانی جان کی بہت قیمت ہے، اور اس میں ویسے جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن نا کچھ چیزیں تو یہاں کی بہت ہی اچھی ہیں اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو اچھی باتیں ہیں ان کی وہ اچھی ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جب بہت زیادہ تدبر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساری باتیں اچھی نہیں بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ کچھ فلاز بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو شروع میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی اچھی باتیں یہ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ اب اس پہ اگر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا، ہم یہ غور فکر کریں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا ایسے تو بہت ہمیں ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ریفیوجی کیمپینیں بھی کرتے ہیں، ریفیوجیز کو اپنے کنٹریز میں بھی لاتے ہیں، ان کو امیگریشن بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو جنگوں کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے، وارز بھی شاید انہیں کی اس سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، یہ جو اس میں آ جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں آتے ہیں، جو یہ ساری جنگیں کیوں نہیں بند ہو گئی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں یہ ویٹوز ان کے پاس ہیں تو کیوں پھر ابھی تک جنگیں ہو رہی ہیں؟ کیوں اس طرح چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کوسچن تو آتا ہے کہ یہ تو کچھ اصل میں کچھ اور بات بھی ہے۔ اسی طرح آگے کہا ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ اب یہ ہے یہاں پر ہے اذا تولا،
तवल्ला से मतलब एक ये भी होता है फिर कर आना, और एक ये भी होता है कि जब इक़्तिदार मिल जाए। तो अब हम ये भी देखते हैं कि जब इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये क्या करते हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। अब फ़साद फैलाना क्या है? देखिए ऐसे सामने फ़ेस के ऊपर तो हमें ये नज़र आता है कि जी एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम हो रहा है, कि जी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि जी ये ग्रीन हो, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स आएँ, ये तो हमें नज़र आता है कि ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन असल में हम पे जब गौर करते हैं तो फ़साद फैलाया किसने है? हुआ कैसे? तो ये तो इन्हीं की जो सारी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड थी, और ये फिर अनब्रिडल्ड जो कंज्यूमरिज्म है, उसकी वजह से ही तो ये सारा क्लाइमेट चेंज आया, ये ओज़ोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई, फिर कभी पता लगता है कि मेरीन लाइफ डाई कर रही है, कभी पता चलता है कोरल्स इफेक्ट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों का रीज़न भी तो इन्हीं के थ्रू आ रहा है कि ये जो कुछ ना कुछ ज़मीन में फ़साद फैलाने की वजह भी ये है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैलाते हैं खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश करें। अब खेती के अगर हम देखें तो ये देखें एग्रीकल्चर जो आजकल के ज़माने में चला है ना, पुराने ज़माने में तो ये होता था जी एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद 1 साल बाद जो बीज आए उनको उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अगले साल वही बीज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इन्होंने क्या किया, जीन म्यूटेशंस कर दिए, और जो उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की जीन्स थी ना, वो उनके अंदर ख़त्म कर दिए। और अब फिर क्या होता है, जब नया एग्रीकल्चर प्लांट करना होता है तो सीड्स बाय करने पड़ते हैं। अब जब तक आप सीड्स नहीं खरीदेंगे आप कुछ प्लांट नहीं कर सकते। तो अब सीडलेस इतने इन्होंने आ गए हैं फल और फ्रूट, ठीक है? तो अब इस तरह ये क्या है कि जब बीज भी सारे इनके पास हो गए तो पूरा फूड इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ना बीज होगा तो फिर आगे से कुछ चलेगा नहीं। तो इस तरह ये फूड के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया है। तो ये बात खेती की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया फ़साद है, और फिर आगे क्या है, नस्ल की बर्बादी की कोशिश। ये नस्ल की बर्बादी किस तरह है कि ये लोग अब खुद तो इनका फैमिली सिस्टम खराब हुआ है, अब जिस तरह से बेबी बूमर्स आ रहे हैं कि अब वो जो है वो बूढ़े ज़्यादा हो गए और यंगस्टर्स कम रह गए, तो फिर ये अब और लोगों को इमिग्रेट करेंगे। तो लेकिन इन्होंने तो ये चीज़ जो है ना, वो अवेयरनेस इनको आ गई है कि हम अपना फैमिली सिस्टम सही करें। लेकिन जो अलार्मिंग बात ये है, वो ये है कि हमारे मुसलमान इनको बिल्कुल फुटस्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं, और हर वो चीज़ कर रहे हैं जो ये करते थे। अब हमारे बच्चों को ये पता नहीं अवेयरनेस आए ना आए, अल्लाह मियाँ उनको इनसे बचा के रखे, ऐसी बातों से बचा के रखे कि ये इन चीज़ों में ना आएँ। अब देखिए ना, अब हम हमारे भी सुनने में आता है कि हमारे बच्चे भी कहते हैं नहीं हमने अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करेंगे, हमें अभी नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अभी ठहर के करेंगे। वरना जब हम लोगों के ज़माने में तो ऐसे बात होती ही नहीं थी, हम लोग तो सब कहते थे ठीक है शादी हो रही है तो हो ही जल्दी हो, इस्लाम में भी शादी जल्दी है। तो थोड़ा-थोड़ा जैसे इनके फैमिली सिस्टम में है ना, ये लोग देर से शादियाँ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कुछ-कुछ हमारे बच्चों में भी इस तरह चीज़ें आ रही हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा के रखे। तो बस ये इस बात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है ना वो अवेयर कराया है। और फिर किस तरह का फ़साद फैलाते हैं, देखिए जैसे क्रोकोडाइल की जो स्किन है वो ले लिए, उसके पर्स बना लिए, पोलर बियर्स की फर्स यूज़ कर ली। तो इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इनको यूज़ करें ना, और ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला तो नापसंद करता है। तो ये तो सारे वो हो गए जो हमने इंडिविजुअल उसके ऊपर जो निज़ाम के ऊपर लगाए। तो अब हमें भी चाहिए कि हमें अपने टीनेजर्स को और इनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अवेयर रखें इस बात से। अच्छा जी, और एक यहाँ पर वर्ड आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर एक यूज़ किया है, अल-हुर्म। अल-हुर्म से जो ये है ना मुराद ख़वातीन भी आती है, और वो ख़वातीन का जो है ना वो इसी तरह है कि ख़वातीन के लिए भी ये जो है, जो एक कैम्पेन है ना कि थोड़ी-सी वो अब डिफरेंट हो गया है ख़वातीन का भी इस जो है ना, इनके यहाँ तो अब देखिए ना वो थोड़ा-सा क्लोथिंग इस तरह नहीं होती है, हमारे तो ज़रा क्लोथिंग में और इफ़ेक्ट होता है, अगर आप क्लोथिंग्स वैसी करेंगे तो हमारे तो एक और तरह का है ना कि फादर के सामने एक रिस्पेक्ट हो, ब्रदर्स भाइयों के आगे एक रिस्पेक्ट होती है, तो हमारी क्लोथिंग तो उस तरह की नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हमारे बच्चे बिल्कुल उनकी क्लोथिंग्स को फ़ॉलो करने लग जाएँगे, तो फिर वो क्या है कि थोड़ा-सा जो हया का होता है एलिमेंट फादर्स के साथ और भाइयों के साथ, तो वो तो फिर गिरेगा ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नस्ल जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, इन लोगों को फ़ॉलो करने लग जाएगी। तो हमें इस चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है और अपने बच्चों को भी ये बातें बताएँ। आगे है आया नंबर 206, और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो तकब्बुर और तअस्सुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे को जहन्नुम ही बस है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है।
آیت 207۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ منافقوں کی مزید انٹروڈکشن یہاں پر ہوئی ہے، اور اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر اور تعصب کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ایروگنس نہیں آنی چاہیے، اور پھر یہ کہ بڑا جو ہے نا، اگر تنقید کی جائے تو اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ اپنے اس پہ تنقید نہیں آنے دیتے نا، جیسے انہوں نے بڑا بنایا تھا کہ اینٹی سیمیٹزم کیا بنایا ہوا ہے، جو اسلام کو کہتے ہیں بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ ہمیں ایسے کہہ دیا، انہوں نے ایسے کر دیا، حتیٰ کہ ان کی طرف بھی بڑے سے ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن اس کو کبھی ایکسٹریمسٹ نہیں کہتے، ہمیں اس قسم کے نام دیتے ہیں، اسلاموفوبیا آ گیا ہے، اور اس طرح بہت سے ورڈ جو ہے نا یہ ایسے نکالتے ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بہت انوسنٹ شو کرتے ہیں۔ تو اب اس میں جو بھی ہے، لیکن ہم نے کیا لیسن لرن کرنا ہے؟ ہم نے یہ لیسن لرن کرنا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی تنقید کرے تو ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں کوئی بات بتائے کہ دیکھو یہ تم بات ٹھیک نہیں کر رہی ہو، اسلامی کے لیے ایسے نہیں کرنا، تو ہم کیا وہ تنقید لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب تنقید کرو تو بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، اور بہت اس کے اوپر وہ ہو جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اس کو۔ تو یہ تو بھی منافق کی نشانیوں میں نا کہ جھگڑالو ہوتا ہے اور لڑتا ہے، جیسے اوپر بھی بتایا، تو جھگڑالو اور اس طرح یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم تنقید کو ٹھیک لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی اپنا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات بتائے تو ہمیں دھیمے ہو کے سننا ہے کہ کیا واقعی یہ صحیح بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو کہ میں صحیح چیز نہ کر رہی ہوں، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، لیٹ می لک انٹو اٹ، انسٹیڈ آف دس کہ آپ فوراً ریئیکشن کریں۔ اچھا جی، اب یہ قرآن کا نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جب کوئی ایک چیز بتاتے ہیں، ایک پہلو بتاتے ہیں تو ساتھ فوراً ایک کمپیریزن کا پہلو بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ منافقین کا جو بتایا تو پھر ساتھ میں کمپیریزن بھی دیا، اور کمپیریزن پھر کیا دیا ہے کہ آ، ہاں، مسلمانوں کا بتایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ جو خدمت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں میں بہت شفیق ہے جو اپنا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، اپنا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں۔ اب جیسے اب ہم ہیں، ہم اس کلاس میں آئے ہیں، ہم 1 گھنٹہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں میں بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس ٹائم کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم اس کی وساطت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، آمین۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے تھے، تو اس میں ایک واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، تو وہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ اب میں ہجرت کرنے جانا چاہتا ہوں تو ان کو جانے نہیں دیتے مشرکین مکہ، ان کو کہنے لگے اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ، اور اگر تم مال چھوڑ کے جاتے ہو تو جاؤ، پھر چلے جاؤ، کر لو ہجرت۔ تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ سارا مال اپنا چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی، اور جب وہ ہجرت کر کے جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت ان کے استقبال کے لیے جو تھی نا وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، ہرا تک آئی اور مبارکبادیں دیں، اور انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے تو بہت ہی نفع کی تجارت کی ہے کہ آپ نے دنیا کی دولت چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دولت لے لی۔ تو پھر انہوں نے آپ کو جو ہے بزرگوں نے اور ان کو بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ کرے ہماری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ایفرٹس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب اگلی آیا جو ہے نا 208، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ویری ویری امپورٹنٹ 208۔ اور 208 میں جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا اگر وہ ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو بس سمجھیں ہم نے جو ہے وہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ سمجھ لیا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو ایڈریس کیا؟ پہلے تو یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اب ایمان والوں میں کون ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں کبھی بھی یہ وقت نہیں، کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس نہیں کیا یا منافقین یا ایھا الذین منافقون، یا منافقوں، ابھی بھی نہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی ایمان آمنو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ منافقین کیا ہے کہ وہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے لیکن وہ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ اب ہم تو منافقین کو جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس میں تو ہم شامل ہی نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی لوگ ہیں، کسی اور کا ذکر ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارا ذکر ہی نہیں ہے، ہمارا ذکر تو مومنوں میں آ گیا، تو یہ تو کسی اور کا ذکر ہے۔ تو ہم نے بڑا غور کرنا ہے کہ یہ اس میں ہمارا ذکر ہے، ہم تو نہیں کہیں اس میں شامل۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دیکھیں ایک تو ذکر ہو گیا کہ منافقین کو ایڈریس کیا ہے، دوسرے ہم لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، پھر اہل کتاب کو بھی اس میں ایڈریس کیا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ سب لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جوز کرسچنز جو اس وقت ایمان لے کر آئے تھے نا، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں یہ نہیں کر سکتی، چلو اتنا سا کر لیتی ہوں اتنا سا نہیں کرتی، یہ اتنا بس یہ صحیح ہے یہ نہیں، بیکاز دیر از نو پک اینڈ چوز ان اسلام، بیکاز یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے اس کو فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا میں نے سمینا و اطانا، وہ ہمیں نے کرنا ہے، اور میں اس کے اندر سے اپنی جو ہوں نا وہ نہیں لگا سکتی کہ بس میری اتنی کیپیبلٹی ہے بس اتنا ہی کرنا، نہیں، ہمیں اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ایک ایک احکام کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ماننا ہے، آہستہ آہستہ، یہ ہر چیز جو ہے نا سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ایک ایک قدم کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے آپ میں امپروومنٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ خطوات شیطان اور عدو مومنین کا ذکر آئے گا۔ اب خطوات شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے پھر تم شیطان کے قدموں کی تابع داری کر رہے ہو، یہ ہر چیز تم ایمان لانے کے باوجود اس کو اگر اب تم میرا کہا نہیں مانو گے، کہا ہے نا اللہ سبحانہ ایمان میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اب جب تم میرا کوئی کہا نہیں مانو گے تو کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم خطوات شیطان پہ ہو، یعنی کہ جو بھی چیز میرے حکم سے اگینسٹ تم کرو گے وہ شیطان کا ہی پھر تو خطوات شیطان ہے، پھر وہ تو جو بھی تم اگر وہ کر رہے ہو تو پھر تابعداری نہ ہوئی نا، پھر تو تم نے شیطان کی تابعداری کر لی۔ اور پھر آگے کیا کہا، انہ لکم عدو مبین، وہی کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب کھلے دشمن سے کیا مراد ہے؟ کھلے دشمن سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ دشمن، ٹھیک ہے نا، جس کا ہمیں پتا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں بہکاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی بات سنتے ہیں۔ کیوں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، بتائے ہوئے احکامات پہ سب کے پورے کیوں نہیں ہم اسلام میں داخل ہوتے، کیوں ہم شیطان کے پیچھے لگتے ہیں؟ اب دیکھیں دو دوستیں ہوں آپ کی، ایک آپ کو پتا ہو بہت سنسیئر ہے میرے ساتھ، ایک جو وہ آپ کو کہہ کے جائے کہ اچھا اب تم نے یہ ہوا ہے نا، اب تم دیکھنا میں تمہیں ایسا کرتی کیوں۔ اب جو آپ کو ایسے کہہ کے جائے گی تو پھر کیا آپ اسے الرٹ نہیں ہوں گے، یا پھر بھی آپ اسی کی کہنے مانتے جائیں گے جو وہ آپ کو کہے گی؟ الرٹ ہوں گے نا۔ تو جب ہمیں شیطان نے کہہ دیا کہ میں اب تمہیں پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، کہ کیسے میں تمہیں بہکاتا ہوں، تو پھر ہم کیوں اس کے بہکاوے میں آتے؟ ایک تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے پاس اتنی دلیلیں آ گئی ہیں تو پھر تم پھسل جاؤ کیوں؟ یعنی جب میں نے تمہیں قرآن دیا، تمام دلیلیں دے دی، احکامات دے دیے، ایک نبی بھیجا، سب کچھ بتایا، پھر تم کیوں پھسلتے ہو؟ اچھا ایک تو یہ ہم لوگ ہو گئے، ہم سب سے ایڈریس ہو گیا۔ ایک اس کا جو ہے نا ریفرنس وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ اس زمانے میں جو یہود تھے اور کرسچن تھے، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ہوئے پورے دل سے مسلمان تھے، لیکن کیا تھا کہ اب ایک دم سے اپنا ریلیجن چینج کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، تو تھوڑا سا پچھلے ریلیجن کا افیکٹ رہتا ہے نا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے نا وہ جوز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سنڈے کا جو ہوتا ہے وہ کرسچنس کے لیے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ وہ جمعہ ہوتی ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ہفتے کے دن کا جو ہے نا احترام ابھی تک کرتے رہیں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پورے کے پورے اس میں شامل ہو جاؤ، اور اب اپنے پرانے مذہب کو تمہیں چھوڑنا پڑے۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، اپنا مذہب چھوڑ کے ایک دم چینج کر کے دوسرا مذہب لگنا، اٹس ناٹ ایزی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جانیں لڑاتے ہیں اپنی، پھر میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کوئی یہ آسانی سے چیز نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اسلام میں داخل پورے کے پورے ہونے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے مشکل آئے گی، لیکن پھر اسی کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی ملے گا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ایک جو ہے نا بات کی ہے غصے سے، یعنی الرٹ ہونے والی، کہ جب اگر اب میں بتا رہا ہوں اور تم میرا حکم نہیں مان رہے اور اگر شیطان کے پیچھے لگ رہے ہو
تو اب یہ آیا 2:10 میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا. دیکھیں نا بہت سی چیزیں پیار سے سمجھائی جاتی ہیں، پھر ایک آدھی دفعہ تھوڑا سا غصہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ذرا جیسے جھنجھوڑتے ہیں بچے کو کہ کیا کر رہے ہو، ایک دفعہ تو پیار سے کہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا تھوڑا سا ہمیں جھنجھوڑا ہے. کہا ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے. اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابر کے سایوں میں سے نیچے آ جائے اور پھر فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن میں آ جاؤں گا تو پھر تو کوئی بھی میرا انکار نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ انکار کرے. اس دن تو بس صرف پچھتاوے کا دن ہوگا، جب صرف پچھتایا جائے گا کہ کاش ہم دنیا میں ٹھیک ہو جاتے، کاش ہم نے دنیا میں وہ سیکھ لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ ایسے نہ کیا ہوتا. پھر تو وہ اتنی چھوٹی اور پیٹی باتیں لگیں گی کہ اف یہ اتنی چھوٹی باتیں تھی، ہم نے کیوں نہیں یہ کہنے مانے، کہ اتنا آسان تھا ہم نے کیوں نہیں کیا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یا کیا یہ چاہتے ہو، اس بات کا انتظار کر رہے ہو جو ابھی تک تم سیدھے کیوں نہیں ہوتے، یا یہ انتظار کر رہے ہو کہ پھر میں خود نیچے آ جاؤں اور پھر فرشتے بھی آ جائیں. اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اور جگہوں پہ بھی کیا ہے. یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 21 میں کہا ہے کالا اذا دقت الارض، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور جہنم بھی لا کے کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ. اسی طرح سورہ نام آیا 108 میں فرمایا هل ينظرون الا ان تاتهم ملائکہ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ ہی آئے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں. اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال کا وقت رہے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت ڈرے کہ یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ جو ہمارا معافی کا وقت ہے وہ بھی نکل جائے. اب آگے ہم نے آیا 2:11 بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. آیا 2:12 کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ دیکھو انہوں نے کتنی نعمتیں ہم نے انہیں دی لیکن انہوں نے کسی کی قدر نہیں کی، تو پھر سب کچھ انہوں نے بدل ڈالا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ پھر میں سخت عذابوں والا ہوں، مجھے تم لوگ لائٹلی نہ لو، مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ تم سمجھنا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی، کہ تم لوگ کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ تو اس کو بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے کر لیا. ان کا یہی کام ہے کہ بس دنیا بیسٹ ہونی چاہیے، بیسٹ گھر ہونا چاہیے، بیسٹ گاڑی ہونی چاہیے، ہر چیز آرام دہ ہونی چاہیے، بچے بیسٹ یونیورسٹیوں میں جانے چاہیے، ہر چیز بس دنیا میں ہی بیسٹ ہونی چاہیے، اور آخرت کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں. تو جب ہم بھی آخرت کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی انہی میں شمار ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی پورا دن جو ہے وہ صرف دنیا ہی حاصل کرنے میں نہیں لگتے رکھنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہیئر آفٹر کے لیے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. اب دیکھیں نا بہت سے لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں تو ان کو ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے تو کوئی پیسہ ہی نہیں بنایا، یہ بس اپنی ایمانداری کو ہی لے کر بیٹھے ہوئے. ایسے بنتے ہیں پیسے، وہ تو اپنے پیسے ملٹی پلائی کرنے پہ ہیں کہ صحیح غلط ہر قسم کے رستوں سے وہ اس کو ملٹی پلائی کر لیں اپنے پیسوں کو، اور اس کو اپنی دنیا کو زندگی کو زینت نما بنا دیں. چاہے وہ رشوت سے حاصل کیا ہو، چاہے وہ سود کما کے حاصل کیا ہو، چاہے وہ کسی کا حق مار کے حاصل کیا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ پیسہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بنا لیں گے، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کے اوپر ہنسی مذاق اڑائیں گے. حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتیٰ کہ جو پرہیزگار ہوگا وہ قیامت کے دن ان سے آگے ہوگا. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس سے اللہ چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اب بے شمار رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کافروں کو بھی دے سکتا ہوں اور بے شمار رزق میں مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن جس کو دیتا ہوں وہ رزق اس کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اس وقت جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ وہ جس کے پاس رزق ہے تو بس اس کی تو دنیا بھی ٹھیک تو آخرت بھی ٹھیک. نہیں، دنیا چلیں ٹھیک ہے، آخرت میں تو سوال ہونا ہی ہونا ہے. آیا نمبر 213 ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری دیتا ہے۔ دیکھیں اوپر کیا آیا تھا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہاں کیا آیا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے۔ تو بہت بہت اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط، کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سارے ایک ہی گروہ تھے، اور میں نے بہت سے نبیوں کو بھیجا جو ان کو خوشخبری بھی سناتا تھا جنت کی اور دوزخ سے ڈراتا بھی تھا، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی جو ہیں وہ میں نے ان کو بتائیں، اور ہر قیامت کے دن یہ بتایا کہ ہر چیز کا صاف صاف انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ تو اب اس میں سے یہ سارے جب دلائل آ گئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بغض و عناد سے اس میں اختلاف کرے، کسی وجہ سے اس کو نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایمان والوں کو جو بھی اس سے اختلاف کرے گا تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پھر اس کے لیے عذاب ہے، اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، جو لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اس میں خواہش ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف رہبری فرما دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہماری رہبری فرمائے، آمین۔ اور آگے آیا نمبر 214 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں مان لے آیا کچھ ہے تو آزمائش نہیں، آزمائش تو ہے اس دنیا میں۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پھر ایک دفعہ جھنجھوڑا کہ کیا تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اس کے؟ تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں تو محنت کرنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر دیکھیں کہا نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کے اندر بھی علماء اکرام نے دیکھیں اس طرح ہمیں بتایا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ادخلوا فی السلمہ۔ تو ادخلوا فی السلمہ کا جو ذکر ہے نا، یہ علماء کہتے ہیں کہ داخل ہونے کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے کہ دخل المسجد، یعنی مسجد میں داخل ہو، انٹر ان دا روم جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو دخل فی مسجد نہیں ہوتا، تو جیسے انٹر انٹو دا روم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ یہاں پر انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دخلوا فی السلام، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اب فی کا ذکر انہوں نے کہا اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے کانکریٹ یا دروازہ نہیں ہے جس میں سے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک انویزیبل سی چیز ہے جس کے اندر تم نے جانا ہے، اور جب اس کے اندر جاؤ گے تو جانے کے بعد بہت محنت لگے گی، تمہیں خوب محنت لگے گی۔ یہ مت تم سمجھنا کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جو بھی جنت ہے بس ایسے ہی مل جائے گی، ایسے تو نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس میں سے جب داخل ہوگے تو بہت تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ جو ہو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے ہی نہیں جو اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں آئیں، مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے، کہ ہم لوگوں نے تو بس سمجھا کہ ہم بس ہنستے کھیلتے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اور بس ہنستے کھیلتے ہم دنیا میں بھی مزے کریں گے اور بس آخرت میں بھی مزے کریں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، دنیا میں بھی بس جو دل چاہتا ہے ہم کر لیں گے، اور آخرت میں بھی بس ہمیں جنت ہی جنت ملے گی۔ کیوں؟ کیا ہمارے میں کیا اسپیشل ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ تو وہ حالات بھی نہیں آئے، امیجن کرو جو ان لوگوں پہ مصیبتیں آئی تھیں۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت جو ہے نا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے۔ تو ان پہ ایسا ظلم ہوتا تھا کہ ان کی جو تھے نا والدین، ان کو سخت کولوں پہ لٹا دیا کرتے تھے کہ جب ان کی جلد پگھل جاتی تھی، تو اتنی تکلیف میں تھے وہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، تو پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا
کہ تم ابھی سے کیسے کہہ رہے ہو ہمت ہار بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جو پرانے پہلے اگلے زمانوں کے لوگ تھے تو ان کو تو آری سے بیچ میں سے کاٹ دیا جاتا تھا، ان کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، چیر دیا جاتا تھا جب وہ جو ہے اللہ کی توحید و سنت سے جب قبول کرتے تھے توحید کو، اور انہوں نے کہا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوشت جو تھے نا وہ نوچ دیے جاتے تھے۔ لیکن پھر اللہ مطلب اتنے وہ تنگ آ گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کہ انہوں نے یہ کہنے لگ گئے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ان سے کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہی آن پہنچے گی، لیکن یہ دیکھیں نا کتنی مشکلوں کے بعد مدد آتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ کچھ بھی مشکل آئے تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 215 ہے، یہ خرچ کے بارے میں، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، تو کہہ جو مال تو خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور یہ وہی والی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ نفلی خیرات کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرو، اور وہ پھر کیا کیا وہ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا قرآن کا یہ ایک مزاج ہے کہ جیسے پوچھنا ہے یسألونک کہ تم ہم سے پوچھتے ہو، تو یہ اس وقت یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کون پوچھتا ہے، پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کون پوچھ رہا ہے۔ تو اب یہ مومنین پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں، تو اس لیے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہو تم جو بھی تمہارے پاس مال زیادہ ہو تو تم اپنے ماں باپ پہ سب سے پہلے خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ اور پھر مسافروں پہ۔ 216 تمہیں جنگ کا حکم دے دیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہو سکتا ہے، ایک چیز تمہیں نہ، یہ بھی بہت تسلی کی بات ہے کہ کیا کہا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب یہ تو جنگ کا حکم دیا تھا نا، تو یہ اس کا میں کانٹیکس بتا دوں، کوئی ایسے تھا کہ جب مدینہ میں گئے نا شروع میں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ لڑنے نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ ریاکٹ نہیں کرنے دے رہے، یہ وہ، جب مدینہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کر لو جنگ، تو وہاں جا کے کہنے لگ گئے ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی تو ہمیں سکون کا سانس ملا تھا، ابھی تو ہم مدینہ میں سیٹل ہوئے تھے، اب ہمیں جنگ کا حکم آ گیا، اب ہم جنگ کریں۔ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں جب جنگ کا حکم آ گیا تب تمہیں ناگوار ہو رہا ہے، اور ویسے وہ تو ان کے اوپر تھا، سیریسلی ہم بھی اپنے گھروں میں یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے جاؤ اور جا کے جنگ لڑ لو تو ہم کیا لڑ لیں گے؟ ابھی اپنے نفس سے جنگ نہیں ہم لڑ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن آگے جو چیز یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں ناگوار گزر رہی ہو، ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا کہ کام ہے ہمیں مشکل لگتا ہے کرنا، ناگوار گزرتا ہے، لیکن کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جو تمہیں بہت پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، رائٹ؟ تو ایسی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں تیار ہونا بہت اچھا لگتا ہے، سج وج کے جانا بہت اچھا لگتا ہے، ہم جا سکتے ہیں عورتوں میں جائیں، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھرو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جتنے مرضی زیور پہنو، جتنے مرضی فیشن کرو، لیکن عورتوں میں جاؤ، پھر کورڈ رہو، تمہیں آدمیوں کے سامنے نہیں جانا۔ اور ہمارے لیے پرابلم تو یہی ہے نا کہ سیگریگیشن کر نہیں رہے نا، سیگریگیشن ہو تو عورتوں کو پرابلم کیا ہے؟ اگر مرد ہی سٹینڈ لیں اور عورتیں بھی سٹینڈ لیں کہ نہیں آپ سیگریگیٹ کر دیں، ان فیکٹ کوئی عورت بھی نہیں چاہتی ہے کہ آدمی اس کو جا کے دیکھے، کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے، کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا کہ مجھے اس بندے نے غلط نظر ڈالی ہے، اور عورتیں تو فوراً نظر پہچان لیتی ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے فلانا بندہ شریف ہے فلانا نہیں، اور نو ون وانٹس کہ اس کے اوپر کوئی فضول نظر نہ ڈالے، سب عورتیں اپنے شوق سے تیار ہوتی ہیں اور وہ خوش رہتی ہیں، عورتوں میں بھی اگر تیار ہو تو انہیں کوئی شوق نہیں ہے ان پہ کوئی گندی نظریں ڈالیں، وہ بھی جو شریف آدمی ہوتا ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے شریف ہے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ چلو یہ تو شریف ہے، رائٹ؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز ناگوار گزرے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ ہمیں ہماری لائف میں ہر چیز میں امپلیمنٹ کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے کیوں ہو گیا ویسے کیوں ہو گیا، ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے بہتر تھی کہ نہیں، رائٹ؟ 217 لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو ان میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا رستہ لوگوں پر مسجد حرام کا رستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تم سے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ یہ کہا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ تو لڑتے ہی جائیں گے، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے مال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا
برخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ 219 پوچھتے ہیں، اب یہ سارے سوالات کے جواب ہیں، اور ساتھ شریعت بھی ہے۔ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا کچھ فائدے بھی ہیں۔ آج کل یہ بڑے لگاتے ہیں نا سلوگن، تو اتنے کوانٹٹی میں پی لیں تو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے اس کا تھوڑا فائدہ بھی ہوگا، اور یہ کوئی نئی نیوز نہیں ہے، مگر اس کا گناہ زیادہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں ہم راہ خدا کے حق میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں کی فکر کرو۔ تو جو ضرورت سے زیادہ ہو کوشش کر کے دے۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، برائی کرنے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ کفالت ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے جو یتیم ہو وہ زیادہ رچ ہو، اور جو کفالت کر رہا ہے وہ غریب ہو بھائی، تو اس لیے کہا ہے کہ جب اس کے پیسے تم نے ایسے نہیں کہ خود ہی استعمال کر لو، بہت ہی سمجھداری سے استعمال کر لیں، اکٹھا تم رہن سہن اکٹھا کر سکتے ہو۔ اگر اب اس کا رہن سہن غریب ہے اور وہ جو امیر والے ہیں تو وہ تو غریب میں جائیں گے، تو ان کو اس سٹینڈرڈ سے نہیں، اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اسی سٹینڈرڈ سے چلو تم اکٹھے کھا لو۔ صحابہ بہت ڈر گئے تھے کہ شاید ہم ان کا یتیموں کا کوئی بھی مال نہیں کر سکتے استعمال، تو وہ کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا تم کر سکتے ہو لیکن اس کا ویسٹ نہیں کرنا، بہت رسپانسبلٹی سے یوز کرنا ہے۔ 221 تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا۔ یہ دیکھیں، اب مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ٹھیک ہے، اور ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور ہم نے ایسے بہت سے کپلز دیکھے ہیں جو مشرک عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بڑے آرام سے ان کو کہتے ہیں، لبرل ہو کے ایکسیپٹ کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی نہیں بولتے، ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور ان کو اپنی فین لسٹ میں بھی شامل کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ کافی انڈین ایکٹر ایکٹریسز ایسے ہیں جو مشرق آپس میں انہوں نے ایسے شادی کی ہوئی ہے نا، اور ہم نے فین لسٹ میں بھی شامل کیا ہوا ہے ان کو، اور بڑا فالو بھی کر رہے ہیں، اور ہم برا بھی نہیں منا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مومن لونڈی ہے نا وہ مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی تھا کہ ان کو جو مشرک عورتیں شاید بہت پسند بھی آ جائیں گی، لیکن پھر بھی نہیں کرو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ دونوں کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ دے دیا، سیم ہی حکم۔ جو لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ اب حیض کے بارے میں حکم ہے۔ 222 پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے؟ کہو ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور سعادت کا پیغام سنا دو۔ تو اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جائز رشتہ ہے اس کے اندر بھی ایک ممانعت لگا دی کہ ایک اسپیسیفک طریقے سے آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تو LGBT کا تو سوال ہی دوسرا ہے، وائف کے ساتھ بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ جو جتنی الاؤ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حلال طریقے سے کرنا ہے۔ 224 اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بدگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے ایمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پہ اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو اب یہ قسم جو کھا لیتے تھے، قسم کھانا جو ہے، ایک تو ایک ہے نا ایسے ہی کھا لے قسم، وہ ایک جو قسم جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم لوگ کھا لیتے ماں کے سر کی قسم، بچے کے سر کی قسم، ایسے کوئی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے۔ اور جو ایسے ہی ہم کھا لیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، لیکن عادت ہوتی ہے نا قسم سے کہہ دیا تو وہ، لیکن اگر ریئل قسم کھا لی
تو پھر اس کا جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ، اور پھر اگر غلط کسی نے کوئی قسم کھا لی ہے جیسے اس وقت میں ہوتا تھا، تو وہ اس کا پھر جو ہے کفارہ دینا ہوگا، اور وہ 3 دن کے روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا 2 وقت کا، یا ان کو کپڑے دینا یا غلام آزاد کرنا ہے اس قسم کا کفارہ۔ اچھا، اب یہ اگلا آپ بھی قسم سے ریلیٹڈ ہے۔ اس زمانے میں ایلا اس کو بولتے تھے کہ 226 میں پڑھتی ہوں، جو لوگ اپنے عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ 4 مہینے تک کہتے تھے کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہیں قائم کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں رغبت ہو رہی ہے اس کو معاف کر دو، تو 4 مہینے سے پہلے بھی تم اپنی قسم توڑ لو اور اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور پھر قسم کا کفارہ دے دو۔ تو ایسی قسم توڑ دینی چاہیے جو صحیح نہ ہو۔ پھر آگے آیا 227، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ کہ اگر وہ پہلے سے ارادہ ایسا ہو کہ طلاق ہی دوں گا، لیکن پہلے 4 مہینے اس کو رکھے اور پھر کرے اس طرح کی بات ہے۔ 228، اب یہ طلاق کے حکم آ رہے ہیں، جن عورتوں کو طلاق دے دی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ اگر انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں بھی انہیں بھی اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پہ وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ تو طلاق میں کیا ہے، کتنا 3 مرتبہ کی طلاق ہے، اور اس میں کیا ہے کہ بھواری کے ساتھ ہے، یا میں بھواری 3 مرتبہ آ جائے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی کے پیریڈز زیادہ دیر تک آتے ہوں، کسی کے جلدی آ جاتے ہوں، تو یہ مہینے کے حساب سے نہیں ہے، یہ 3 پیریڈز تک ہوگا، اور پھر اس میں اگر آپ آپس میں تعلقات درست کر لیں تو پھر وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، پھر دین یو ہیو 2 more chances، لیکن 2 chances کے بعد تیسری دفعہ اگر آپ پھر وہی کریں تو پھر چانسز نہیں ہے۔ 229 میں طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کے علیحدگی کر لے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ حدود ہے اور ان سے تجاوز نہ کرو، اور یہ لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے۔ تو پھر یہی کہا گیا کہ وہ اس لیے روک کے رکھتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے کہ مہر دینا پڑے گا نا، تو وہ مہر نہ دینے کی وجہ سے کہتے تھے اب طلاق ہی نہیں دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مہر تو ایک علیحدہ بات ہے، جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ویسے ہی تحفے تحائف کے لیے جو کچھ بھی دیا ہے کچھ بھی نہیں اس سے واپس تمہیں لینا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ یوں کر رہے ہیں، پھر عورت کو رائٹ ہے خلا کا، اور خلا کے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ طلاق لے سکتی ہیں لیکن مہر نہیں پہ دینا ہوتا، تو وہ اس لیے روک کے رکھتے تھے کہ تنگ آ کے خود ہی خلا لے لے گی تو پھر ہمیں مہر نہیں دینا پڑے گا، تو اس بات سے منع کیا گیا کہ اچھے طریقے سے علیحدگی کرو۔ 230، پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اسی کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ اب یہ حلالہ نہیں کرنا کہ وہ کر لیتے ہیں نا، حلالہ کر لیا کسی اور سے کر کے پھر کر لیا نیچرلی۔ تب اگر پہلا شوہر یا یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ 231، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے پر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ مذاق نہیں بنا لینا چاہیے اللہ کی آیت کو نا، کہ بیچ بیچ میں سے رستے ڈھونڈیں گے، ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ 232، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانا نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں۔ انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ کیا ہوتا تھا، طلاق کے بعد ادھر جا کے بری باتیں کرنے شروع کر دیتے نا تاکہ اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو، تو یہ بات سے منع کیا کہ جا کے اوروں میں ایسی باتیں مت پھیلاؤ کہ اچھا چلو اب میں تو جا کے بتاؤں گا کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو جا کے توڑوانے پہنچ گئے، خود تو طلاق دے رہی ہے ادھر بھی توڑوانے پہنچ گئے، ایسے ایسے کر کے باتیں
نہیں کرنی چاہیے وہاں جا کے. تو بس جو آپ کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ ہے, ان کو اپنا ڈیسیژن خود لینے دیں. آپ کو نہیں نبھی, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نب جائے. ٹھیک ہے. اب 233 جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت پہ رضاعت تک دودھ پیئیں تو مائیں اپنے بچوں کا کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ باپ ہی اس کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کا باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فراقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنے اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کی نظر میں ہے. تو اب یہ وہی بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں ہے کہ 2 سال تک ہے, آپس میں صلح صفائی سے ہو, اور بیوی کو اس کا معاوضہ بھی وہ لے سکتی ہے, لیکن بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. ہسبینڈ پہلے بھی نہیں کما رہا, پھر اس کے پیچھے ہیں کہ اور پھر کہنے لگ جاؤ تمہارا بچہ ہے میں نہیں پلاتی, وہ کہ تمہارا بچہ ہے تم نہیں ہے. تو یہ باتوں سے منع کیا ہے کہ آپس میں مشورے سے کرو, اور اگر دودھ چھڑانا ہے تو پھر چھڑوا دو, اور کسی اور سے پلوانا ہے تو وہ پلا دو. 234 تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تمہیں اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. تو اب کیا ہوا کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کے لیے کیا مدت ہے, 4 مہینے اور 10 دن. اب اس میں پیریڈز نہیں, اب اس میں مہینوں کی آگے 4 مہینے 10 دن, اور اس کی پھر عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. 235 میں ہے زمانہ عدت میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی, مگر دیکھو خفیہ عہدوں پہ ماں نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تو اب جب کوئی بیوہ ہو جائے تو پھر منگنی کا اشارہ, مطلب اشارے کنارے سے کہہ دو, اگر تمہیں ہے کہ یہ بیوہ ہو گئی میں ایسے شادی کر لوں گا, تو جیسے اظہار کر دیا, گھر والوں سے بات کر لی کہ میرا ارادہ ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے, بس ایسے. اچھا جی 236 تم پہ کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحالی آدمی پر مقتدر کے مطابق اور غریب پر اپنی مقدرت کے مطابق, یعنی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں کو حق ہے. یعنی کہ اگر عورتوں کو آپ نے طلاق دے سکتے ہیں, یعنی کہ ایسا نکاح جس میں رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ کی, اور صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی کے بغیر, تو پھر آپ نے اگر تم مہر مقرر کر دیا تو پھر آپ اچھی بات ہے کہ دے دیں, اور دو کہ آپ نے نہیں کیا تو بہتر ہے دے دیں. لیکن اگر آپ نے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دیں, کیونکہ اس کی دل آزاری ہوگی. ٹھیک ہے. 237 اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو, یہ وہی جو میں نے ایکسپلین کر دیا, جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے, نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور اگر تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے مال کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پولائٹ رہو, دینے والے بنو, عورتوں پہ ظلم نہ کرو. یہ ساری ہمارے لیے آئی ہیں. ہم لوگ ویسے کہتے ہیں نا, ہمیں پہ بڑا کیا ہوا ہے کہ کتنی ہمارے پروٹیکشن دی ہوئی ہے ہمارے رائٹس کی, کہ ایسے ہی ہمیں یوزر نہ سمجھ لیں, طلاق لی اور چھوڑ دیا, میں نے کیا, زیادتیاں نہ کریں, صحیح پیسے دیں. اس زمانے میں تو عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. جب وراثت میں حصہ آیا تو کہتے ہیں اس کو کس لیے وراثت میں حصہ دینا ہے, نہ یہ لڑتی ہے, نہ یہ جنگوں میں جاتی ہے, نہ یہ کماتی ہے, پھر بھی اس کو حصہ مل رہا ہے. اتنا لبرل سمجھتے تھے اسلام کو. اور پھر ایسے ہی جس کو دل چاہ طلاق دے دی, جتنی مرضی طلاقیں دی, چھوڑ دیا, کچھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری باؤنڈریز لگائی. اب آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے نا, لیونگ ریلیشن شپس زیادتی ہے. اسلام میں تو نہیں, سخت ہے, کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے, لیونگ ریلیشن شپس میں رہ رہے ہیں, ان کے کوئی والی وارث نہیں بن رہے, کہہ رہے اپنا تم کماؤ میں اپنا کماؤں گا, اور پھر اگر کوئی بچہ ہو جاتا تو ٹھیک ہے, پھر سنگل مدر بن جاؤ, میں تو نہیں اس کا فادر بن رہا. تو یہ اتنی زیادہ یہ ہے عورت پہ ظلم, جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ عورت پہ ظلم جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, یا ہمارے پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے ایسی ایسی باتیں کی استغفر اللہ. تو اصل ظلم جو خود یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی پروپیگنڈا نہیں, اس کا نام رکھا ہے لبرلزم. نام اچھا رکھنے میں سے چیز اچھی نہیں ہو جاتی.
238 اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسین صلات کی جمع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا محاسین صلات کی جمع ہو کہ یہ ایکچولی نماز وسطیٰ کی بات ہے، اور اس کے بیچ کی نماز یہ ہے نا صلاۃ الوسطیٰ، اوپر عربک پڑھے تو صلاۃ الوسطیٰ جیسے ہم نے کہا تھا ہماری امت تو وسطیٰ صلاۃ وسطیٰ، تو اس کے اوپر کوئی کہتے تھے یہ عصر کی نماز ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں آتی ہے، اور کچھ احادیث میں ویسے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، تو زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ کچھ کہتے ہیں عصر کی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، اول تو یہ ہے کہ دونوں پڑھیں، لیکن ان فیکٹ تو پانچوں پڑھیں، مطلب پڑھنی تو پانچوں ہی چاہیے نا۔ یہ ویسے زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فجر کی ہے۔ اچھا جی 239 بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل چلو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے نا واقف تھے۔ تو اب کیا ہے کہ پیدل ہو یا سوار ہو بدامنی ہے، یعنی اگر وار چل رہی ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے پیدل ہو چاہے گاڑی میں ہو۔ ابھی بھی ہم بدامنی میں نہیں ہوتے لیکن کہتے ہیں گاڑی میں نماز پڑھ لی، اب بھی ہمارے پاس بدامنی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی میں نماز نہیں پڑھنی، اپنی گاڑی سے اتر کے پڑھنی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب امن میسر ہو تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا، تو ہم امن میں ہیں نا، تو ہم گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے۔ 240 میں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ جو بیوہ عورتیں تھیں نا ان کو پہلے 1 1 سال کے لیے رکھ لیا کرتے تھے کہ سارا نان و نفقہ یہ دیں گے، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا کیونکہ ان کا انہیریٹنس میں حصہ آ گیا تھا۔ پھر 241 اس طرح جو عورتوں کو طلاق دی گئی، اب دیکھیں کتنی آیات جو ہیں میں پڑھتی جا رہی ہوں، عورتوں پہ عورتوں پہ عورتوں پہ عورتوں پہ، سارے ہمارے رائٹس اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، کتنی ہماری ہر چیز پروٹیکٹ کی ہے، اور اتنی سی ہمیں چیز کہتے ہیں کر لو، ہم کہتے ہیں یہ کتنی مشکل بات ہے ہم کر لیں۔ اب 241 اس طرح جو عورتوں کو طلاق دے دی ہو انہیں بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پھر بھی کہا انہیں کچھ دے کے رخصت کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سوجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا اکثرون ہم نے پڑھنا ہے کہ کیا ہے، اکثرون پڑھنا کیا ہے، کم والے پڑھنے ہیں، یحبو لا یحبو، اب آگے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لا یشکرون، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ جو واقعہ ہے نا یہ اس طرح ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایک وبا پھیل گئی تھی، اور یہ لوگ جو تھے نا کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں اس سے بھاگ جاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں پہ جب وہ بیچ میں ایک جگہ پہ پہنچے تھے تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر کچھ بڑے عرصے کے بعد کچھ اور نبی وہاں سے گزرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے دیکھا کہ اتنا یہاں پر یہ لوگ مرے پڑے ہیں، انہوں ساری وہ وہاں پہ بونز دیکھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو زندہ کر دیا تھا نا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا سورہ بقرہ میں بہت جگہ آپ کو موت سے زندگی کے واقعات آئیں گے، 2 ہم نے کل پڑھے تھے، اب یہ 3rd والا پڑھ لیا، اور بہت زیادہ تھے وہ، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخش دی۔ اور پھر مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے، گھٹنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اس طرح اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہ قرض حسن کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 2، تو یہ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ بڑا غریب ہے، وہ تو قرض مانگتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ قرض حسنہ جو ہے اللہ کی راہ میں جیسے خرچ کرتے ہیں نا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جیسے آپ صدقہ خیرات اور یہ سب کرتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، یہ وہ والا مال ہے کہ جو آپ نے دین کی اشاعت کے لیے کریں۔ اور اب غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو کھانوں پہ، دعوتوں پہ، ان سب پہ بلاتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نے اپنا گھر کبھی کھولا ہے؟ تو اب جب آپ کوئی بھی ڈنر کریں، دعوت کریں، اسی میں اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اسی میں کہ کوئی ایک اچھی بات کر لیں، 10 15 منٹ کی کوئی کر لیں، تو اپنے گھروں کو بھی اللہ کے لیے کھولیں ہم ضرور، کیونکہ ہم اور بہت دعوتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا گھر نہیں کھولتے۔ 246 پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ایک اور قصہ ہے، یہ ان کی جو جنگ ہوئی تھی نا طالوت اور جالوت کی۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم لڑائی کا حکم دے دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم
ان سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان سب کو ایک بڑا میں سے ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تو یہ جو تھا نا اس زمانے میں، یہ بنی اسرائیل جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پہ یوشع بن نون جو تھے، وہ شمون کے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا، ان کا خیال تھا کہ ہم میں سے کوئی یہ بادشاہ بنائیں گے۔ تو اس زمانے میں جو تھا نا وہ طالوت کا جو تھا نا وہ بادشاہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تمہارے بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ تو کہنے لگے یہ تو اتنے بوڑھے ہیں اور یہ ان کو آپ نے بادشاہ بنا دیا، ان کا خیال تھا ہمارے میں سے بنائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے بادشاہ بنا دیں گے، تو ان کو بنا دیا۔ پھر بعد میں آگے جا کے ان کی لڑائی ہوئی تھی، طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں، تو پھر ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ تابوت سکینہ تم لوگوں کو مل جائے گا۔ وہ ان کے لیے بڑا پریسٹیجیس تھا، اور کہ نشانی کے طور پہ وہ ان کو واپس مل گیا تھا، اور وہاں پر وہ ساری اس کے اندر چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ کا عصا اس کے اندر ہے، اور شاید کچھ من و سلوا کا بھی شاید کچھ من رکھا ہوا ہے، اور یا پھر وہ ان کی تختیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی 247، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی یعنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے کہ اپنے ملک سے جسے چاہے دے دے، اور اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ ان کے 248، اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا۔ تو اب یہ کہا کہ وہ صندوق تمہیں تابوت سکینہ جو ہے نا وہ واپس مل جائے گا، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نبی ہیں۔ تو اس کی انہوں نے کہا ہم کیوں ایسے مان لیں گے، یہ کیسے آپ نے نبی بنا دیا؟ انہوں نے کہا نشانی ہے تابوت سکینہ مل جائے گا، جو ان کو مل گیا جب غالب موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس کے اندر تھے، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے تھے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جس اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھا چلو کوئی پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب نے دریا سے سراب ہو گئے۔ پھر وہ ان کو حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا، پھر وہی کیا کہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر پانی پی لیا، پھر کہتے ہیں اب ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ پھر جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا نا وہ تھوڑے سے تھے، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بھی قابو آ گیا۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پہ نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح دے۔ تو یہ دعا بڑی اچھی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد سے بہت ینگ تھے، بڑے چھوٹے سے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو مارتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا چھوٹا سے یہ کیسے ماریں گے؟ انہوں نے کہا میں ماروں گا۔ انہوں نے ایسے ایک ہی گلیل اٹھا کے ماری تھی تو اس کو جا کے آنکھ میں لگی اور وہ گر گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے نا شادی بھی طالوت کی بیٹی سے ہو گئی تھی، اور اس طرح پھر ان کو کنگڈم ملی تھی۔ اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ یہ وہی بات اللہ نے کی کہ حکمت بھی ملی ان کو، پیغمبری بھی ملی، اور پھر سلطنت بھی ملی، اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا۔ اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں ہمارا ختم ہوتا ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔